بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رزق حرام سے بچنے کی نہایت سختی سے تاکید کی ہے اور واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ رزق حرام میں تمہارے لیے قطعی کوئی خیر و برکت نہیں۔ رزق حرام کھانے والا اس دنیا میں بھی سکون قلب اور حق کی خوشی سے محروم رہتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حرام خوری دراصل ایک ایسی لعنت ہے جس کے باعث انسانی معاشرے میں زبردست بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور خیر و برکت کی تمام راہیں مسترد ہو جاتی ہیں۔ اس برائی کے باعث انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا بیری بن جاتا ہے، آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے اور دلوں سے مہر محبت اور شفقت و الفت جاتی رہتی ہے، کیونکہ حرام خور کے سر میں ایک ہی سوار ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ اپنے بھائی بندوں کا پیٹ کاٹ کر صرف اپنی توند بڑھائے، دوسروں کے گھروں کو اجاڑ کر صرف اپنے گھر میں دوزخ کا سامان جمع کرے۔ حرام کھانے والے کا ذہن اس حد تک معاف ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف اور مصیبت اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ اس کے کان اس حد تک بہرے ہو جاتے ہیں وہ دوسرے شخص کی کربناک چیخیں بھی نہیں سن پاتے۔ اس کی آنکھیں اس طور پر اندھی ہو جاتی ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی غربت اور ضرورت دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ حرام خور کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر بھرا پڑا نظر آئے اور دوسرے کا گھر اجڑتا ہے تو اس کی بلا سے۔ اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بچے خوش و خرم رہیں، بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھیں، دوسرے کے بچے فالتو سے مریں، فیکٹریوں میں محنت کریں، بھیک مانگیں، تعلیم سے محروم رہیں۔ حرام خور کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ کا پہلا عذاب یہی نازل ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے احساس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ زندگی کے ہر گوشے میں اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ روحانی اور معاشرتی مسائل کی طرح وہ انسان کو ان کے معاشی مسائل کا حل بھی بتاتا ہے۔ رزق کمانے کے سلسلے میں وہ اپنے پیروکاروں کو اس بات کی کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ وہ جو بھی مال چاہیں کھائیں اور جس طریقے سے بھی چاہیں کھائیں اور جس طریقے سے بھی چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ وہ ملی اور اجتماعی فائدے کو پیش نظر کسب معاش کے جائز و ناجائز طریقوں سے واضح فرق کرتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ کسب مال کے وہ تمام ذرائع جن سے افراد دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچا کر خود ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں، یکسر ناجائز ہیں۔ اسلام میں صرف ایسے طریقے جن سے افراد باہمی رضامندی سے عدل کرتے ہوں اور کرنے کے ساتھ منافقت کا تبادلہ کرتے ہوں اور درست اور ناجائز ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کی سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ تمہارے باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اسلام میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کو نماز اور روزے کی طرح فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرائض کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، پاک اور حلال طریقے سے رزق کمانا بھی فرض ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کے لیے محنت مشقت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ایسی کسی آمدنی کو جائز اور حلال قرار نہیں دیتا جو بیٹھے بٹھائے اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مفت میں ناجائز طریقے سے حاصل ہو۔ وہ کسی کی منشا اور مرضی کے خلاف ناحق طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اس سے چھینی جائے۔ اسلام میں حلال محنت کا کوئی کام یا پیشہ گھٹیا کمتر درجہ نہیں۔ اسلام میں گھٹیا
معیوب اور ذلیل کام صرف رزق حرام کے ذریعے رزق حاصل کرنا ہے۔ اسلام ہاتھ سے کمائی ہوئی آمدنی کا بہترین رزق قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی شخص نے ایسا کھانا نہیں کھایا جو اس کھانے سے بہتر ہو جو ہاتھ کی محنت سے حاصل ہوتا ہو۔ محنت اور رزق حلال کی اس اہمیت کے پیش نظر ہمارے بڑے بڑے قابل فخر ائمہ اور بزرگان دین محنت مشقت کر کے رزق حلال کماتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم نے بظاہر اپنے اعلیٰ معزز پیشوں اور عہدوں کو بھی اپنی بدنیتی اور رشوت ستانی کے باعث بدنام اور ذلیل کر دیا ہے۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج باعث معزز پیشوں اور عہدوں کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً حرام خوری کا تصور تازہ ہونے لگتا ہے۔ اسلام نے ایسے تمام پیشوں اور کاموں پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کی ہے جن کے باعث خلق خدا کسی بھی اعتبار سے اذیت اور مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ اسلام نے شراب اور تمام نشہ آور چیزوں کی فروخت اسلام نے ایسے تمام پیشوں اور کاموں پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کی ہے جن کے باعث خلق خدا کسی بھی اعتبار سے اذیت اور مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ اسلام نے شراب اور تمام نشہ آور چیز کو فروخت گری اور جوئے کی کلیل سے تعلق رکھنے والے تمام پیشوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس کی بدولت انسانی معاشرہ طلب اور ظلم کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کل اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی خاطر بعض لوگوں نے رشوت کا نام تحفہ یا ہدیہ رکھ لیا ہے اور وہ بلا تعمل مجبور اور بے کس لوگوں سے یہ تحفہ اور ہدیے وصول کر لیتے ہیں، لیکن اس قسم کے حالیوں سے ان تحفوں یا ہدیوں کی حرمت حلف میں نہیں بدل سکتی۔ حرام تو بہرحال حرام ہے، نام بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کر دیا اور اس کی معاش کا بھی انتظام کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ بھی لے گا وہ خیانت ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرکاری ملازم کو کسی قبیلے سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وصولی کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اس میں سے کچھ مال اپنے لیے علیحدہ رکھ دیا اور کہا، یہ مجھے ہدیہ کے طور پر ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ مال تمہارے واقعی بطور ہدیہ ملا ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور پھر دیکھ لیتے کہ یہ ہدیہ تمہارے پاس آتا ہے یا نہیں۔ بس میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، جو کچھ میں نے آپ کو حرام خوری کے بارے میں بتایا، پلیز ہم سب کو اللہ پاک حرام خوری سے بچائے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔